اچھا، السلام علیکم۔ آج ہم ابن انشا کے مشہور سفر نامے چلتے ہو تو چین کو چلیے اس کے کچھ خلاصوں پر بات کر رہے ہیں۔ انشا جی کا کمال یہ تھا کہ وہ عام سی باتوں میں ہلکی پھلکی طنز کے ساتھ نہ بڑی گہری سماجی باتیں کہہ جاتے تھے۔ یہی چیز ان کے سفر ناموں کو خاص بناتی ہے۔ تو آج ان خلاصوں کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ 70 کی دہائی کے چین میں ان کے تجربات، مشاہدات اور وہ جو ان کا خاص مزاحیہ انداز تھا اس کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک آپ کہیں ٹریول ڈائری نہیں ہے۔ یہ اس وقت کے چین کی ثقافت، وہاں کے لوگ، نظام، ان سب پر ایک بہت ذہین تبصرہ ہے جسے مذاق میں لپیٹا گیا ہے۔ اور 70 کی دہائی کا چین یعنی ثقافتی انقلاب کے کچھ عرصے بعد کا دور، وہ خود بھی ایک خاص پس منظر رکھتا ہے۔ انشا جی نے اسے اپنے انداز سے دیکھا۔ اچھا، تو جب وہ چین پہنچے تو ان کے پہلے تاثرات کیا تھے؟ خلاصوں میں تو ذکر ہے کہ ملک بڑا منظم تھا، صاف ستھرا اور پرسکون۔ ہاں بالکل، اور یہ جو خاموشی اور نظم و ضبط تھا، یہ ان کے لیے کافی حیران کن تھا، خاص طور پر اگر ہم اپنے جنوبی ایشیائی پس منظر سے موازنہ کریں۔ جیسا کہ وہ لکھتے بھی ہیں کہ یہاں سب کچھ ہے سوائے شور شرابے، فضول گوئی اور بڑبڑاہٹ کے۔ تو یہ صرف صفائی یا شور نہ ہونے کی بات نہیں، بلکہ شاید یہ اس اجتماعی نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے جو انہیں ہر جگہ نظر آیا۔ یہ ماحول یقیناً وہاں کی زبان سے تو بہت ہی مختلف محسوس ہوا ہوگا۔ زبان کے بارے میں ان کا تجربہ کیسا رہا؟ سنا ہے کافی دلچسپ تبصرے ہیں اس پر، اور کچھ ناکام کوششوں کا بھی ذکر ہے۔ بالکل بالکل، چینی زبان کا جو صوتی آہنگ ہے اسے انہوں نے کہا کہ جیسے برتن ٹکرا رہے ہوں۔ یہ ان کے مذاق کا وہی خاص انداز ہے، روزمرہ کی ایک مشکل کو کیسے ایک دلچسپ تشبیہ دے دی۔ اور پھر زبان سیکھنے کی جو کوششیں تھیں اور اس میں ناکامی، وہ سفر نامے میں مذاق کا ایک اہم آپ کہہ لیں حصہ بنتی ہیں، جو پڑھنے والے کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور کھانے پینے کا تجربہ کیسا رہا؟ خاص طور پر وہ چاپ سٹکس والا قصہ، اسے تو انہوں نے سنا ہے صبر کا امتحان کہا ہے۔ جی ہاں، اور یہ تبصرہ بڑا معنی خیز ہے۔ چینی کھانا کم اور صبر کا امتحان زیادہ دیتے ہیں۔ یہ صرف چاپ سٹکس استعمال کرنے کی جو مشکل ہے اس پر طنز نہیں ہے، بلکہ شاید یہ اس تحمل اور محنت کی طرف بھی اشارہ ہے جو انہوں نے چینی معاشرے میں عمومی طور پر محسوس کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتیجے نکالنا، یہ انشا جی کا خاصہ تھا۔ اچھا، اور چینی لوگوں سے جو میل جول ہوا، اس بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے؟ خلاصوں میں یہ تو ہے کہ لوگ شائستہ تھے، محنتی تھے، لیکن یہ بھی کہ ان کے جذبات سمجھنا وہ مشکل کام تھا۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چینی لوگ شائستہ ہیں، مہذب ہیں، محنتی ہیں، لیکن ان کے چہروں سے جذبات کا اندازہ لگانا وہ آسان نہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، چینی آدمی مسکرا رہا ہو یا ناراض ہو، دونوں میں فرق صرف تمیزدار آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، شاید اس دور کے سیاسی اور سماجی ماحول کا اثر تھا، جہاں شاید انفرادی جذبات کا اظہار کم ہوتا ہو، یا یہ محض ایک ثقافتی فرق تھا جسے وہ نوٹ کر رہے تھے۔ ثقافت اور طرز زندگی کے حوالے سے سادگی اور اجتماعیت کا بھی ذکر ہے۔ وہ شادیوں والی بات بھی بڑی مزے کی ہے، سادگی پر ان کا تبصرہ۔ جی چینی شادیوں کی جو انتہائی سادگی تھی، اس پر ان کا وہ تبصرہ کہ دلہن کو دلہن کہنے کے لیے شناختی کارڈ چیک کرنا پڑتا ہے، یہ ان کے مخصوص طنزیہ انداز کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح بازاروں کی خاموشی، وہاں کا نظم و ضبط، اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں اس کمیونسٹ نظام کے تحت جو اجتماعی زندگی تھی اور انفرادی خواہشات پر اجتماعی مفاد کو جو فوقیت دی جاتی تھی، اس کی عکاسی کرتی ہیں، جس پر انشا جی نے آپ دیکھیں براہ راست تنقید نہیں کی، بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ تو ان سب مشاہدات سے جو اہم باتیں نکلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ شاید یہ کہ ہر قوم کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی جن سے سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ کہ مزہ وہ معاشرتی تبصرے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ سفر نامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح کھلے ذہن سے دوسری ثقافتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ان کی جو اچھی باتیں ہیں جیسے سادگی،
محنت ان کو سراہنا چاہیے، اور ساتھ ہی اپنے معاشرے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انشا جی کا مذاق صرف ہنسانے کے لیے نہیں ہے، وہ سوچنے پر بھی اکساتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چلتے ہو تو چین کو چلیے صرف ایک سفر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ 70 کی دہائی کی چین کا ایک ایسا عکس ہے جو ابن انشا کے اپنے منفرد زاویے سے دکھایا گیا ہے، مذاق، گہری نظر اور انسانی ہمدردی کے ساتھ۔ یقیناً یہ کتاب قاری کو نہ صرف ایک بالکل مختلف دنیا کی سیر کرواتی ہے، بلکہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے معاشرے کو بھی ایک، آپ کہہ لیں، نئے انداز سے دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ مزاح میں لپٹی ہوئی سچائیاں ہیں جن کی تازگی میرے خیال میں آج بھی برقرار ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ابن انشا نے جس طرح ایک دوسری ثقافت کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک طرح سے اپنے معاشرے کے لیے بالواسطہ طور پر آئینے کا کام لیا، آج اگر ہم کسی دوسری ثقافت یا معاشرے کو دیکھیں تو ہم اپنے بارے میں کیا نئی باتیں یا غور و فکر کے پہلو دریافت کر سکتے ہیں؟